آسما جہانگیر لیگل ایڈ سیل کے زیر اہتمام صنفی بنیاد پر تشدد کی روک تھام کے لیے منعقد کی گئی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے تجویز دی کہ خصوصی قوانین کے مؤثر نفاذ کے لیے مجموعہ ضابطہ فوجداری میں بھی ترامیم کی جائیں۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ پہلے سے موجود قوانین پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ ورکشاپ میں ایڈیشنل سیشن ججز، پبلک پروسیکیوٹرز اور وکلاء شریک ہوئے اور صنفی تشدد بالخصوص خواتین سے ریپ کے بڑھتے ہوئے واقعات اور نظام قانون میں موجود موشگافیوں پر سیر حاصل بحث کی گئی اور مسائل کے حل کے لیے تجاویز پیش کی گئی۔ اپنے ابتدائی خطاب میں آسما جہانگیر لیگل ایڈ سیل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ندا علی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں عدالتوں سے سزا ہونے کی شرح صرف 1 سے 2% ہے، جو کہ ایک تشویشناک بات ہے۔ پولیس انویسٹیگیشن اوور پاورنگ پولیس انٹیمیڈیٹ کرتی ہے ولنریبل وکٹمس کو، ان کو کمپرومائز کا فورس کرتی ہے۔ جب تک ہم کوئی بڑی اپروچ نہیں لاتے تب تک وہ بیک آف نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر انویسٹیگیشن اس قابل ہی نہیں ہوتی کہ وہ کنوکشن کی طرف لے کر جا سکے، پروسیکیوشن کو موقع نہیں ملتا اپنا رول ادا کرنے کا۔ اینڈ میں کنوکشن ریٹ ریمینز 1 to 2%۔ وی ہیو ٹو کریکٹ دیٹ۔ وین وی گو ٹوڈے وی ول ہیو اے روڈ میپ کہ ہم 4 ریکمنڈیشنز چلیں پولیس کے لیے، 4 پروسیکیوشن کے لیے، 4 جوڈیشری کے لیے، جس سے ہم کام شروع کریں گے کہ ہم نے اس چیز کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے۔ صرف بات ادھر نہیں ختم ہوئے گی یہ کرنا ہے، ہم نے بات ادھر ختم کرنی ہے یہ کیسے کرنا ہے۔ سزا کی کم شرح کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ایڈیشنل سیشن جج سیف اللہ سہل کا کہنا تھا کہ پاکستان میں 70% کیسز میں بدلہ لینے کے لیے زیادہ افراد نامزد کر دیے جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں وہ بہترین کورٹ ہے جہاں کنوکشن کی ریشو کم ہے، کیونکہ ہمارا جو کرمنل ایڈمنسٹریشن جسٹس سسٹم ہے پاکستان میں، وہ جن ہاتھوں سے ہو کے گزرتا ہے، اگر سارا آپ کو اس کا انالیسس کروایا جائے تو آپ یقیناً اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ پاکستان میں جو کرمنل لیٹیگیشن کے لیے لا مشینری پٹ انٹو ایکشن کی جاتی ہے 70% فالس کیسز میں کی جاتی ہے۔ اگر کیسز سچے بھی ہوں تو جو انوالومنٹ ہوتی ہے، جو رانگفل انوالومنٹ ہوتی ہے، اس کی ریشو 90% تک ہے۔ اور یہ میں جو آپ کو ڈیٹا دے رہا ہوں یہ رینڈم دے رہا ہوں اپنے 20 سال ایکسپیرینس کی بیس پہ۔ کچھ شرکاء نے ریپ اور قتل کے مقدمات میں جدید ٹیکنالوجی اور فورینزک کو زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے پنجاب جسٹس سسٹم سپورٹ پروگرام کے ڈپٹی پروونشل ہیڈ عمر بشیر کا کہنا تھا کہ پاکستان میں آج بھی چشمدید شہادتوں کو فورینزک ثبوتوں پر فوقیت حاصل ہے۔ ہمارے قانون میں اوور ریلائنس ہے آکیولر ٹیسٹمنی پہ، ٹھیک ہے، اور اس کو چینج کرنا واقعی ضروری ہے۔ اس پہ لیجسلیٹو امینڈمنٹس پہ یہ ایک ایریا ہے، ابھی بھی یہ میں نے ریز بھی کیا تھا کہ 2020 میں ہم اتنے سارے نئے تو نہیں ریپیٹ کر رہے ہیں، لیگل ایڈ کے بارے میں، وٹنس پروٹیکشن کے بارے میں، میڈیکل لیگل کے بارے میں، فورینزک ایویڈنس ایز اے سول بیسس فار کنوکشن ابھی بھی ہمارے پاس ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اینڈ ایونچولی اس کی طرف ہمیں جانا پڑے گا، اس لیے کہ سیریس سیکشل وائلنس ہوتا ہی پرائیویٹ اسپیس میں، وہاں آپ کو CCTV نہیں ملے گا، وہاں آپ کو انڈیپینڈنٹ آئی وٹنس ٹیسٹمنی نہیں ملے گی، وہاں اگر آپ کو ملے گا تو فورینزک ایویڈنس ملے گا، جس کو آپ جلد سے جلد سیکیور کریں، اچھی طرح پروسیس کریں، صحیح پیکیجنگ کریں، سیلز برقرار رہیں، چین آف کسٹڈی برقرار ہے، تو پھر آپ کے پاس ایک اسٹرانگ بیسس بنتا ہے، اینڈ دین وی کین کم بیک ٹو ہولڈنگ آسکنگ کوسچنز فرام دی کورٹس ایز ویل۔ تاہم اس حوالے سے ججز کا کہنا تھا کہ موجودہ نظام قانون میں کچھ ایسے حکم موجود ہیں جن کی وجہ سے سائنسی شواہد کو منوعاً قبول کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ ایڈیشنل سیشن جج ضیاء طارق نے تجویز دی کہ فورینزک شواہد کو قبول کرنے کے لیے قانون شہادت میں تبدیلی ضروری ہے۔ قانون شہادت میں تبدیلی آئے اور جو ہماری سپیریئر کورٹس ہیں، جو ہمارے پریسیڈنٹ لاز ہیں، اس میں آئے، جیسے وہ انڈیا والا میں نے آپ کو حوالہ دیا، اس میں کہا ہے کہ سنگل ٹینٹ فری انکریمنیٹنگ پیس آف ایویڈنس از سفیشینٹ ٹو سسٹین کنوکشن۔ اب اگر DNA کی ایویڈنس موجود ہے اور وہ کنکلوسیو ہے، دیٹ مسٹ بی کنسیڈرڈ، اور اس کو انڈیپینڈنٹ ایویڈنس، یعنی اگر دونوں میں کلیش آ گیا ہے تو یہ کورٹ کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ آکولر اکاؤنٹ کو ڈسکارڈ کر دے، اس کو بلیو کر لے۔ ٹرائل کو بہتر اور مؤثر بنانے کے لیے ضیاء طارق نے یہ بھی تجویز دی کہ پروسیکیوٹرز کو مزید اختیارات دیے جائیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو پروسیکیوشن ہے، یہ پروسیکیوٹر ان کورٹ از ان چارج آف دا پروسیکیوشن۔ ان چارج تو ہے لیکن کاسمیٹک ہے، پریکٹیکلی نہیں ہے۔ وہ کیسے ہونا چاہیے کہ ایک تو ان کو پنش کر سکے، دوسرا یہ جو ہے اپنا جو وٹنسز ہیں ان کو سمن کرنے کا جو اختیار کورٹ کو انہوں نے دیا ہوا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کورٹ کی نیوٹرلٹی ختم ہو جاتی ہے، اس کا کوئی حق نہیں بنتا کہ اس کے خلاف شاتیں اکٹھی کرتی پھرے، یعنی اس کو گواہ کو بلاؤ، نہیں آ رہا نان بیلیبل وارنٹ جاری کرو، نہیں کر رہا تو اس کو PO کرو، جتنے بھی اس کی ہیں سخت میئرز وہ لے۔ یہ جیسے اس میں UK میں ہے کہ اس کے پاس اختیار ہے، یہ جو اپنا پروسیکیوٹر ہے وہ اگر کوئی بندہ ایویڈنس دینے کے لیے نہیں آ رہا تو وہ اس کے وارنٹ آف اریسٹ ایشو کر سکتا ہے وہ،
پھر اس کے بعد وہ پورا پروسیکیوشن کیس کو ڈسمس کر سکتا ہے. اگر وہ اس قابل نہیں ہے تو وہ آگے نہیں بھیجتا. تو جو پاور ٹو سمن دا وٹنس ہے وہ بھی پروسیکیوٹر کے پاس ہونی چاہیے. تقریب میں موجود ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل پنجاب عرفان ضیاء کا کہنا تھا کہ پروسیکیوٹرز کو نئے قوانین کے حوالے سے ٹریننگ مہیا کرنی چاہیے. نئے لاز آتے ہیں، جو نئی چیزیں آتی ہیں، ہمیں ان کے متعلق ٹریننگ کروائیں. اگر کوئی اور ان کے جس طرح ججز کے ساتھ ہے، ایم سوری اگر کسی نے میری کوئی بات مائنڈ کی ہے، ججز کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہماری شارٹ کمنگ پیچھے بھی ہمیں بتاتے ہیں، یہاں بھی ہمیں پتہ چلے، ہم ان کو ٹھیک کریں. ورکشاپ میں ججز اور پروسیکیوٹرز نے وکلا اور خاص طور پر بار کے کردار کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ٹرائل میں تاخیر کا سب سے اہم سبب بار نمائندگان کا نامناسب رویہ ہوتا ہے. اس حوالے سے ندا علی کا کہنا تھا کہ بار کے حوالے سے کی گئی شکایات پر وہ بار ریڈرز کے ساتھ اسی طرز کی ورکشاپ بھی منعقد کریں گی. ورکشاپ کے شرکاء نے نئے جاری کردہ اینٹی ریپ آرڈیننس کی تعریف کی، مگر سب کی متفقہ رائے یہی تھی کہ ان قوانین کا فائدہ تب ہی ہو پائے گا جب ان کو نافذ کرنے کے لیے متعلقہ افراد کو باقاعدہ ٹریننگ اور وسائل بھی فراہم کیے جائیں گے. احمد سعید، وائس PK.net، لاہور.